مالک آپ کی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے دنوں سے آپ کی جو چابی کہنا چاہیے جو بھی ہے، آپ کی سوئی جو ہے وہ ایک خاص نقطے پہ ٹکی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ لیکن صاحب ایک بات بتائیں، ابھی تک بہت زیادہ یہ امپریشن سٹرینتھن ہو گیا ہوا تھا، اور جس طرح میاں صاحب نے بھی قصور کے جلسے میں بھی ریفرنس دیا شہباز صاحب کو کہ آپ نے ان کو یہ بھی دینا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو امپریشن یہ بڑا سٹرونگ ہو گیا ہوا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہوا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ لیکن آج کی سچویشن کے بعد لگتا ہے کہ بڑا ہیوی ویٹ قسم کی آپ کو طریقے سے چلانی پڑے گی۔ اگر گورنمنٹ ہلکی ہو تو پھر پرائم منسٹر بہت زیادہ بھاری ہو، تو کیا اب یہ فیصلہ ریوائز ہونے کی بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر پہلے نواز صاحب نہیں بن رہے تھے پرائم منسٹر تو اب بنے؟ مالک آپ کی میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے دنوں سے آپ کی جو چابی کہنا چاہیے جو بھی ہے، آپ کی سوئی جو ہے وہ ایک خاص نقطے پہ ٹکی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کون ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سوال تھوڑا سا پس منظر میں اب چلا گیا ہے۔ اب تو یہ ہے کہ حکومت کیسی ہوگی، کس کی بنے گی، اور مضبوط ہوگی کمزور ہوگی، بنے گی یا نہیں بنے گی۔ فہد نے جو ابھی اشارہ کیا ہے کہ اگر یہ پہلا میرا خیال ہے کہ ایوان ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی حکومت بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، سب کو اپوزیشن میں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ تو اب اگر ہم حکومت بناتے ہیں اپنے 90-100 ارکان کے ساتھ، اور یہ تمام ذمہ داریاں اپنے سر لے لیتے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ہے کہ ہاں جی آپ حکومت بنائیں، وہ بھی ہمارا دست و بازو نہیں بنتے، وہ بھی ذمہ داریاں شیئر نہیں کرتے، وہ بھی ہمارے ساتھ IMF کے دروازے پہ نہیں جاتے، وہ بھی پیٹرول کی قیمتوں میں ہمارے تو شریک نہیں ہوتے، تو ہم کیسے یہ بوجھ اٹھائیں گے؟ تو پھر جو یہ ٹرینڈ آیا ہے ڈسپائٹ تمام جو رن اپ ٹو دا الیکشن میں ہوا، ایک پارٹی میں سزائیں ہو رہی ہیں، بندے پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ایک ٹرینڈ تو بڑا کلیئر نظر آیا ہے۔ کیا آپ لوگ افورڈ کرتے ہیں کہ فریش الیکشنز ہوں؟ اس میں تو لگے گا صفائی ہو جائے گا پارٹیز کا، پھر تو میرا تو نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اور آپ لوگ افورڈ بھی کرتے ہیں فریش الیکشنز۔ دیکھیں مالک، آپ نے بہت ہی سیریس مسئلے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میاں صاحب نے اپنی جس کو سو کالڈ وکٹری اسپیچ آپ کہتے ہیں، اس میں بھی یہ کہا تھا کہ ملک بار بار انتخابات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ ان کا بڑا نمایاں تھا اس گفتگو کے اندر، اور آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، پاکستان کی سیاست پہ نظر رکھنے والا ہر شخص جانتا ہے کہ ہم انتخابات کی ایکسرسائز میں جا کے موجودہ بحران کو چاہے ٹھکنا یا ٹکنا چاہتے ہیں، اس بحران کے حل کی کوئی صورت نہیں نکلے گی۔ لہٰذا اگر اس ایوان کے اندر ہم مل جل کے سنجیدگی کے ساتھ نمبر گیم سے نکل کے اور اپنے پارٹی مفادات سے نکل کے ایک دوسرے کا دست و بازو بننے کے لیے دو جماعتیں تیار نہیں ہیں، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے اپنا مفاد کشید کرنا چاہتی ہیں، تو بات نہیں بنے گی۔ اور اگر بات نہیں بنے گی اور اگر یہ ہاؤس نہیں چلے گا اور ٹوٹ جائے گا، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو بہت جلد انتخابات ملیں گے۔ یعنی میں بیسکلی اگر پیرافریز کر دوں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے عرفان صدیقی صاحب، جسٹ ٹو میک شیور دیٹ وی آر ہیئرنگ یو رائٹ، آپ پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ سے مشاورت اس طریقے سے نہیں ہوئی تھی جو پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے، آپ لوگ بھی تھوڑے سرپرائزڈ ہیں، بلکہ شاید کچھ حد تک مایوس بھی ہیں، ڈس اپوائنٹڈ بھی ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا، اور اب آپ واقعی میں جینونلی یہ مشاورت کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ اس طرح کی کمزور حکومت بنانی بھی چاہیے، یا یہ کہ آپ بھی ریفیوز کر دیں اور اس کے بعد پھر ایک نئے الیکشنز ہوں۔ یہ مجھے سمجھ آئیے جو آپ بات کر رہے ہیں۔ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سینیریو ٹھیک نہیں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں، اور ہم یہ کریں گے انشاءاللہ، ہم پھر اپروچ کریں گے پیپلز پارٹی سے، اور پیپلز پارٹی کی اسپرٹ کو سراہتے ہوئے کہ وہ ملک کو اور نظام کو اور قومی اسمبلی کو بچانا چاہتی ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک دن کی ایکسرسائز نہیں ہے کہ آپ نے قائد ایوان چن لیا اور ایک دن تو وہ قومی اسمبلی بچ گئی اور آئندہ کے لیے وہ ایک سلیب پہ لٹکی اور جھوٹتی رہے گی، ایسے نہیں ہوگا کہ جی ہمیں قانون بنانا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا سرپرائز کیوں ہے، میں تو کل آپ اس لیے خبر دی تھی میں نے شو میں، کیونکہ مجھے اس سے بات ہوئی ٹاپ لیڈرشپ سے، اور کل پیپلز پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ دس از ہاؤ، بلکہ وہاں تو میں نے ایک جملہ بھی کوٹ کیا تھا وداؤٹ نیمنگ دا لیڈر، انہوں نے کہا کہ یار ہم نے تو 2008 والا بھی حساب
میں نے صدیقی صاحب کو کہا تھا کل کہ انہوں نے کہا ہم نے 2008 والا بھی حساب پورا احسان چکا دینا ہے جو انہوں نے یوسف رضا گیلانی کو ووٹ کیا تھا، تو وہ بھی ہم سیٹل ہو جائے گا کہ چلیں ایک باری آپ نے ہمیں بنوا دی گورنمنٹ، آج ہم نے آپ کی گورنمنٹ اس میں بنوا دی۔ بنیادی طور پہ عرفان صدیقی صاحب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیمانڈز ایسی تھیں کہ جس کی وجہ سے آپ بھی سرپرائز ہوئے، اور جیسے مالک صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت آلموسٹ ڈن تھی، یا آپ کی اس میں ریجڈنس کچھ معاملات پہ ایسی تھی کہ جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی، کیونکہ آپ کا ورکنگ ریلیشن تو رہا ہے 16 مہینے کا، اور ابھی بھی انہوں نے کہا کہ صرف ہم نے جو تنقید کی وہ الیکشن کیمپین کی حد تک تھی، تو اب اچانک راتوں رات چیزیں بدلی، تو بدلی کس پوائنٹ پہ؟ اچھا میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بالکل بدل گئی ہیں یا کسی دوسرے ٹریک پہ چل نکلی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں اس میں اس طرح کے مراحل آتے رہتے ہیں، یہ حتمی مرحلہ نہیں ہے، یہ حتمی مرحلے کی طرف جانے سے ذرا پہلے کا مرحلہ ہے۔ اور اگر یہ اتحاد بنتا ہے ہمارا اور پیپلز پارٹی کا تو انشاءاللہ وہ بھی شریک حکومت ہوں گے، ذمہ داریاں بھی لیں گے اور مل جل کے معاملہ چلے گا۔ میں اس آج کی ان کی پریس کانفرنس کا جو پیغام ہے اس کو ایک عبوری پیغام سمجھتا ہوں، حتمی نہیں سمجھتا۔ چلیں دیکھ لیتے ہیں حتمی اعلان کیا ہوتا ہے اور پیغام کیا ہوتا ہے۔ بہت شکریہ۔